الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین محترم، روزہ کون سے لوگ نہیں رکھ سکتے؟ وہ معذور لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کی تعداد علماء کرام نے 10 لکھی ہے۔ آج صرف میں آپ کے وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا ہے مریض، نمبر 1، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، جس کی اجازت ہے اور وہ بعد میں قضا کرے گا۔ لیکن اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ مرض ایسا ہو کہ جس روزہ رکھنے سے جس میں اس مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو یا اس سے کوئی اور بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، تو یہ کوئی بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ، اور بعض بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ روزہ رکھنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، ایسی بھی بعض بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر چھوٹے موٹے مرض میں یہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تو وہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ یہ سارا ہوگا۔ دوسرا ہے جی سفر۔ مسافر کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور جب سفر سے لوٹے تو اس کے بعد رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے۔ اب سفر کے لیے بھی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر سفر میں مشقت ہے، کوئی ایسا پرابلم ہے کہ سحری افطاری میں کوئی ایشو آ رہا ہے، کچھ اسباب میسر نہیں ہے، تو بالکل چھوڑے، اس کے لیے یہ رخصت ہے۔ لیکن اگر سفر میں آسانی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، تو پھر اس صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ رکھ لیں، اور جو نہیں رکھیں گے وہ بعد میں اتنے روزوں کی قضا کریں گے۔ تیسرا معذور ہے جی اکراہ، یعنی زبردستی۔ کسی کو اگر اس کو زبردستی جبر کے ساتھ روکا گیا ہے کہ تم نے اگر روزہ رکھا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں فلاں بڑا نقصان پہنچا دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے کئی ایسے ممالک میں جہاں پہ ریاست کی طرف سے پابندی ہوتی ہے، یا بعض انتہا پسند تنظیمیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنے دین پر عمل نہ کریں۔ تو اس صورت میں انہیں اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ روزہ رکھنے سے کوئی جان جانے کا یا بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، تو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں وہ اس کی قضا کرے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے جی حمل۔ جب کوئی بھی خاتون حاملہ ہوتی ہے تو اس صورت میں انہیں اجازت دی گئی ہے، اگر بچے کی صحت پر اور اس خاتون کی صحت پر اثر آتا ہو تو انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ ان دنوں میں چھوڑ دیں اور وہ بعد میں قضا کر لیں، اور اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو، صحت کا ایشو نہ ہو، تو پھر وہ بھی روزہ رکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے یہ جو رضاعت کا دودھ پلاتی ہیں، جو بھی ایون کہ ماں ہو یا وہ دائیا ہوں یا کوئی کسی کے اجرت پر یا بلا اجرت، یہ رواج ہے، عرب میں تھا پہلے، اب بھی کئی علاقوں میں اگر ہو، تو وہ ہر صورت میں وہ اگر صحت میں فرق آتا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ان کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 6 پہ ہے جی کہ اس قدر شدید بھوک ہے بعض اوقات کہ وہ بھوک انسان کی جان لینے کی پوزیشن میں ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات انسان بہت فاقے سے ہے، بہت دنوں سے فاقے سے ہے، اور پہلے سے ہی اس کی پوزیشن یہ ہے، اور آج اگر اسے کہیں سے کھانا میسر آ گیا، وقت روزے کا ہے اور اسے کھانا میسر آ گیا ہے اور وہ بہت علالت میں ہے، بہت کمزوری میں ہے، تو اس صورت میں اسے رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو بہت بھوک اور افلاس یہ آج بھی کئی علاقوں میں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس صورت میں بھی یہ اجازت دی گئی ہے، اور یہی پوزیشن اگر آپ اس کو 7ویں نمبر پہ لے لیں پیاس کی، تو پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت جو ہم روزے میں برداشت کرتے ہیں، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ وہ بھوک اور وہ پیاس کی شدت جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ تو اصل برکات ہے روزے کی، وہ تو ہمیں سکھانے کے لیے ایسا اس پروسیس سے گزارا جا رہا ہے۔ یہ اس پریشانی کی بات نہیں ہو رہی، یہ انتہا درجے کی بھوک اور پیاس کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں،
وہ قید میں ہے، وہ کسی جگہ پھنس گیا ہے، وہ جنگل میں ہے، وہ کسی رستے میں پھنس گیا ہے، وہ صحرا میں پھنس گیا ہے، وہ بھوک اور وہ غربت کی وجہ سے فاقوں سے ہے، کہیں ایسے گھروں میں بیٹھے ہوئے بیچارے جن کے پاس کچھ کھانے کو میسر نہیں ہے، تو اس صورت میں جب انہیں میسر آئے تو بھلے رمضان کا روزہ کیوں نہ ہو اور وہ بہت لالت اور کمزوری میں ہو، اس صورت میں وہ یہ کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں اور روزے کی قضا کر لیں گے۔ اسی طرح بڑھاپا جب بہت زیادہ آ جاتا ہے تو وہ ان کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ روزے کی قضا کر سکتے ہیں، اگر وہ اتنے شیخ فانی کے درجے پہ نہیں پہنچے، یعنی بڑھاپے کی آخری حد کو نہیں پہنچے۔ جب بڑھاپے کی آخری حد پہ پہنچیں گے تو پھر وہ روزہ قضا نہیں کریں گے، وہ فدیہ دیتے رہیں گے، وہ ایک عذر ان کے پاس آ گیا۔ اسی کے بعد نمبر 9 پہ آ جاتا ہے حیض کے دنوں میں جب خواتین کے مخصوص دن ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ روزہ چھوڑ دیں گی اور باقی کی صورت میں رمضان کے بعد قضا کر لیں گی۔ اسی طرح نفاس کا خون ہے بچے کی ولادت کے بعد، اس میں بھی خواتین کو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے اور بعد میں وہ پھر اس کو قضا کر لیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو 10 معذور افراد جو روزے کے لحاظ سے معذور ہیں ان کی فہرست سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔